بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ہمارے بابا جی سے ایک دیہاتی بابا ملنے آیا۔ وہ خواہش مند تھا کہ اسے قرآن پاک حفظ کروایا جائے تاکہ اس کی قبر روشن رہے اور وہ اپنے نام کی طرح چراغ دین بن جائے۔ بابے کی باقی انٹرویو سے معلوم ہوا کہ اسے نہ تو نماز آتی ہے اور نہ ہی کوئی آیت یا سورت، اور تو اور کلمہ طیبہ بھی زیر زبر کی غلطی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوہنا پاک رسول اللہ کے اضافے کے ذات پڑھتا ہے۔ بسم اللہ شریف بھی صحیح مخرج سے نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے بابا جی نے جب ایسی علمی صورتحال دیکھی اور زبان، لہجہ، یادداشت وغیرہ کو بھی ناقابل بھروسہ پایا تو بابے کو مشورہ دیا کہ تم صرف کلمہ شریف ہی اچھی طرح صحیح سے یاد کر لو اور ہر وقت اس کا ورد کیا کرو، انشاءاللہ تم چراغ دین بن جاؤ گے اور اللہ مہربان ہوا تو قبر بھی روشن رہے گی۔ اگلے جمعے کے روز جب بابے نے آ کر کلمہ سنایا تو وہی زبر زیر کی غلطی اور وہی سوہنا پاک رسول اللہ کلمے میں موجود تھا۔ بابا جی سخت جزبز ہوئے کہ 8 دنوں کی دہرائی اور پکائی کے بعد بھی بابے کا کلمہ کچا ہی رہا۔ بابا جی، کلمہ طیبہ کو صحیح اور درست مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہی درست اور ثواب ہے۔ غلط یا بڑھا گھٹا کر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بابا جی نے دوبارہ زیر زبر کی غلطیاں صحیح کروائی اور سوہنا پاک کے زائد الفاظ لگانے سے منع فرمایا۔ بابا پوپلے منہ سے کلمہ دہراتے ہوئے چلا گیا۔ اگلے جمعے نماز سے پہلے بابا حاضر ہو گیا۔ آتے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پیر جی، زیر تے زبر تھی غلطی تو ٹھیک ہو گئی، پر سوہنا پاک لگائے بغیر میں کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا۔ میرے منہ سے خالی محمد رسول اللہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچے سلامت رہیں۔ آپ اللہ کو لو، مجھے سوہنا پاک لگا کر کلمہ پڑھنے کی اجازت لے دے۔ بے شک کہہ دیں کہ بابے چراغ دین دے منہ خالی محمد رسول اللہ پھپدا ہی نہیں۔ بابا جی اور ہم سب ہم نشین بابے چراغ دین کا پوپلا منہ دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے تیسری بار پھر بابے کو صحیح کلمہ پاک پڑھنے کی تلقین کر کے رخصت کر دیا۔ اس بار رخصت ہوتے سمے وہ بوڑھا کچھ دل گرفتہ سے نظر آیا۔ کچھ دنوں سے بابا جی کے دشمنوں کے مزاج برہم تھے۔ مجالس خاص و عام موقوف تھی۔ کھانے پینے اور عبادت کے اوقات میں بھی خلل واقع تھا۔ روزانہ آنے جانے والے احباب کے علاوہ ہم 2-3 خادم خاص جنہیں بابا جی کے مزاج میں خاصا دخل تھا پریشان سے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایسے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ زبان کھول کر پوچھ لے دے کر ایک صرف میں ہی تھا جس پہ سب کی نظر تھی کہ میں ٹوہ لگاؤں کہ سرکار کے مزاج کیوں برہم ہے۔ نصیب دشمنان طبیعت یہ کچھ بوجھ ہے۔ ظہرانے کی فوراً بعد قیلولہ سے پہلے میں اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ فرشی نشست پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعے میں مگن تھے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور فرمایا، بابا چراغ دین کی پنڈ جانا ہے۔ مسلسل 2.5 گھنٹے تانگے پہ سفر کے بعد جب ہم بابے کی پنڈ پہنچے تو گاؤں کی مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم سیدھے مسجد میں ہی چلے گئے۔ مسجد کے امام مولوی محمد رمضان کو جب معلوم ہوا کہ بابا جی تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنے ذرائع سے کانوں کان پورے گاؤں میں خبر اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نمازیوں سے آسود ہو گئی۔ بابا چراغ دین اور اس کا بیلی بابا علم دین بھی آئے۔ عورتیں، بچیاں، بوڑھیاں مسجد کے باہر پیپل کے درخت تلے جمع ہو گئیں۔ سنتوں سے سب فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے بابا جی کی خدمت میں امامت کے لیے درخواست کی۔ بابا جی نے متبسم لہجے میں سب نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نیک بندو، آج میں خود ایک ایسے اللہ کے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں جو آپ کے گاؤں ہی کا وسیق ہے اور آپ سب اس اللہ کے بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس اللہ کے بندے سے درخواست کروں کہ وہ ہماری امامت کرے۔ سب نمازیوں نے سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تب بابا جی اٹھے اور بابا چراغ دین کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ساتھ لے کر امامت کے مسئلے پر کھڑا کر دیا۔ خود تکبیر کہنے کے لیے اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ اب بابا چراغ دین کا یہ عالم کہ وہ باولوں کی طرح ادھر ادھر سب کو دیکھ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے اسے کہا، بابا چراغ دین، آج ہم سب تمہاری اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ میں تکبیر پڑھتا ہوں، تم نماز شروع کرواؤ۔ پھر وہی بات کہ بابا چراغ دین کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔
اس کے ساتھ تو ویسے ہی نمازی کھڑے ہونے سے اجتناب برتتے تھے کہ جب جماعت قیام میں ہوتی تھی تو بابا رکوع میں چلا جاتا تھا، قعدے کے وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا تھا اور خدا جانے وہ کیا کچھ پڑھتا رہتا۔ اکثر وہ سجدے میں پڑا پڑا خراٹے بھی لینے لگتا۔ نماز دعا کے بعد نیک دل نمازی اسے بیدار کر کے ہاتھ بازو تھامے گھر تک پہنچا آتے۔ اب اسی نیم مخبوط الحواس چراغ دین کو بابا جی نے پورے گاؤں کے خرد و کبیر کی نماز کا فرسٹ کیپٹن بنا کر مسجد کے کاک پیٹ میں بٹھا دیا تھا۔ کوئی کیا بولتا، بابا جی کی حیثیت اور مرتبے سے سبھی واقف تھے۔ بابا جی نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، ختم بھی ہو گئی۔ اب بابا چراغ منہ کعبے کی طرف کرے اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، مگر بابا چراغ دین تو رخ نمازیوں کی جانب کیے بٹ بٹ سب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے اس کا رخ قبلہ شریف کی جانب موڑا، خود ہی اس کے ہاتھ ناف پر رکھوائے اور خود اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ مقتدیوں نے بھی ایسا ہی کیا، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ کوئی مشاق حافظ پورا پارہ ختم کر جائے۔ بابا چراغ دین آگے کھڑا کبھی پیچھے دیکھنے لگتا، کبھی پنڈلی اور پاؤں کو کھجلانے لگتا۔ بوڑھے، بیماروں اور بچوں نے تو کبھی کے کھنگورے مارنے شروع کیے ہوئے تھے، مگر وہاں آگے سننے اور ان اشاروں کو سمجھنے والا کون تھا؟ بابا چراغ دین جس کے 2 قدم پہلو میں توپ داغی جائے تو اسے پٹاخے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ 3-4 نمازی نماز توڑ کر صفوں سے باہر نکل گئے اور کچھ وقت اسی کشمکش صبر و جبر میں گزر گیا۔ پھر پتہ نہیں خدا نے کیا دل میں ڈالی کہ بابا چراغ دین اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا۔ اگر اس وقت ہمارے بابا جی اللہ اکبر نہ کہتے تو پیچھے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ آگے رکوع بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال سب بڑبڑا کے رکوع میں چلے گئے۔ جب 10 منٹ اس طرح مرغا بنے گزر گئے تو چند اور لوگ نماز توڑ کر مسجد سے نکل گئے۔ کھنگورے اور مصنوعی کھانسی بدستور چلتی رہی۔ پھر اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ بابا چراغ دین وہیں سے ہی سجدے میں چلا گیا، بلکہ یوں کہیں کہ لیٹ ہی گیا۔ مقتدی بھی سجدے میں تھے اور امام بھی، اور اب جیسے ہی ان سب کو سجدے نے پکڑ لیا تھا، خسر پھسر ہو رہی اور ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری جا رہی ہیں۔ آخر کب تک کوئی سجدے میں پڑا رہے؟ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں کہ سجدے میں پڑا رہے، کہ قیامت تک وہیں پڑا رہے۔ اب 5-7 نفر اور کم ہو گئے۔ آخرکار جب سجدہ بہت طویل ہو گیا تو ہمارے بابا جی نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیر کر نماز توڑ دی۔ پھر بلند آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عشاء کے بعد بابا چراغ دین کی نماز جنازہ بابا جی نے پڑھائی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ نزدیک و دور کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے بوڑھوں نے کہا آج تک اس علاقے میں کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔ دفن کے وقت بابا جی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دی اور دعا کے بعد لوگوں سے کہا، لوگو تم کیا جانو کہ تمہارے درمیان سے آج کون سی ہستی عالم بالا کی جانب مراجعت کر گئی؟ ان پڑھ دیہاتی سا بابا چراغ دین، جس سے نماز آتی تھی اور نہ کلمہ شریف صحیح سے پڑھا جاتا تھا، اسے کلمہ شریف پڑھتے وقت سونا پاک کی اضافت کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اسی سونے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی اللہ نے اپنے اس سادے مراد انسان کو بخشش کا وہ رتبہ عطا فرما دیا جس کی خواہش ولی اور کتب کیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص ہی پسند ہے۔ کسی کی غلط ملت ادا، سادگی، بھول پن، تناستگی میں بے ادبی، بے تکلفی اور بے علمی بھی جس میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسی پسند آتی ہے کہ وہ اسے شرف بخشش عطا کر دیتا ہے۔ اور کہیں بڑے بڑے عابدوں، پرہیزگاروں اور عاملوں کاملوں کو ان کا غرور، ریا، تکبر، علم یا پرہیزگاری کی ذرا سا زام انہیں قعر مذلت میں پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں ادنا و اعلیٰ صرف اس کے اخلاص، تقویٰ و مخلوق کی خدمت سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مراحل سے گزرنے کے بعد تعین کیے جاتے ہیں۔ حسب و نصب، دستار و کلاه، علم، داڑیاں، نمازیں، حج، منصب وغیرہ سب کچھ بیکار اور بے فائدہ ہیں اگر اخلاص موجود نہیں۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا فضل و کرم طلب کرتے رہا کرو، وہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اپنی پرہیزگاریوں اور نمازوں کا اجر مت مانگو، اپنے آپ کو گنہگار گندہ سمجھتے ہوئے صرف اس سے اس کی رحمت اور توفیق کی بندگی چاہو۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔